زوج، زوج کا معنی جوڑا یا قسم، ان کی قسموں کو بھی اکٹھا کرو، ظالموں کو گھیر لاؤ، ظالموں کو اکٹھا کرو، اور ان ظالموں کے ساتھ ان کی دوسرے جو قسم کے لوگ ہیں ان کے ساتھی ان کو بھی اکٹھا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ چوروں کے جو گروہ ہیں انہیں بھی لے آؤ، اور جو ان کے چیلے ہیں ان کو بھی لے آؤ، جو شرابیوں کے گروہ ہیں ان کو بھی لے آؤ، اور جو ان کے چیلے ہیں ان کو بھی لے آؤ، زانیوں کے جو گروہ ہیں ان کو بھی لے آؤ، اور جو ان کے چیلے بنے رہے ان کو بھی لے آؤ۔ اسی طرح قاتلوں کے گروہ، ڈاکوؤں کے گروہ، مشرکوں کے گروہ، کافروں کے گروہ، اور دوسرے مختلف جو ظالم ہیں، یہاں ظالموں سے مراد محض مشرک اور کافر نہیں بلکہ ہر طرح کے ظالم، جنہوں نے بھی کوئی ظلم کیا ان ظالموں کو اور ان کے ساتھ ان کے ساتھیوں کو بھی گھیر لاؤ۔ ازواج کا معنی یہاں پہ ساتھی ہے، ان کے ساتھیوں کو بھی گھیر لاؤ۔ وما کانوا یعبدون، وما اور اس کے ساتھ ان کو بھی جو کانوا وہ تھے یعبدون بندگی کرتے، یعنی جن کی وہ بندگی کرتے تھے ان کو بھی لے آؤ، جن کے حکم پہ یہ سارا کچھ ہوتا تھا، جن کی پرستش اور پوجا کرتے تھے ان کو بھی لے آؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں سے پوچھیں گے کہ تم لوگ کس کی بندگی کرتے تھے دنیا میں، اور لوگ کہیں گے یا اللہ ہم سورج کی بندگی کرتے تھے، چاند ستاروں کی بندگی کرتے تھے، بتوں کی دیوی اور دیوتاؤں کی بندگی کرتے تھے، یا جس کی بندگی کرتے تھے ان کا نام لیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اپنے اپنے معبودوں کے پاس چلے جاؤ، اور پھر جو آدمی جس کی پرستش اور پوجا یا عبادت کرتا تھا اس کے ساتھ چلا جائے گا۔ جو غیر جاندار معبود ہوں گے، مثلا پتھر ہے، سورج ہے، چاند ہے، ان کو تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور جانداروں میں سے یا ذوی العقول عقل رکھنے والے لوگ جو ہیں ان میں سے وہ لوگ جو خود اس بات کے خواہش مند تھے کہ ہمیں سجدہ کیا جائے، لوگ ہماری بندگی کریں، لوگ ہمارے نظر نیاز اور منتیں اور چڑھاوے چڑھائیں، ان کو تو ان عبادت کرنے والوں کے ساتھ جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ لیکن وہ نیک اور متقی لوگ جو خود شرک کے خواہش مند نہیں تھے بلکہ لوگوں کو شرک سے روکتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن ان کے فوت ہونے کے بعد لوگوں نے ان کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیا زبردستی، ان کی تعلیمات کے برعکس، وہ خواہ فرشتوں میں سے ہوں، اولیاء اللہ میں سے ہوں، انبیاء میں سے ہوں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا، یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یہودیوں سے بھی تم کس کی پرستش کرتے تھے، وہ کہیں گے ہم تو عزیر کی پرستش کرتے تھے، اس کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے، تو اللہ فرمائیں گے کہ میں نے تو کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ اب تمہاری کیا خواہش ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں بڑی سخت پیاس لگی ہے، ہمیں پانی پلا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ان کو پانی پلانے کے لیے لے جاؤ، اور وہ جہنم کی آگ جو ہے ان کو شراب کی طرح نظر آئے گی کہ جیسے یہ پانی کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، اس طرف اللہ تعالیٰ فرمائے کہ لے جاؤ انہیں، اور جہنم میں لے جا کے ان کو ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح عیسائیوں سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم کس کی پرستش اور بندگی کرتے تھے، وہ کہیں گے کہ ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے، تو اللہ فرمائیں گے کہ میں نے تو کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ اور پھر اللہ پوچھیں گے کہ اب تمہیں کیا چاہیے، وہ کہیں گے یا اللہ بڑی شدید پیاس لگی ہے، ہمیں پانی پلا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گے کہ ان کو بھی پانی پلانے لے جاؤ، اور دور سے انہیں جہنم کی آگ شراب کی طرح نظر آئے گی، وہ ان کو پانی پلانے کے لیے لے جائیں گے فرشتے، اور جا کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ جو انبیاء کو اولیاء کو اللہ کا شریک ٹھہراتے رہے، ان انبیاء اور اولیاء کو تو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، لیکن وہ لوگ گنہگار اور فاسق اور فاجر لوگ جو اپنی دکانیں چمکانے کے لیے، اپنے کاروبار بڑھانے کے لیے دنیا میں یہ چاہتے تھے کہ ہماری گدی چلتی رہے اور ہمارے مزاروں کا کاروبار چلتا رہے اور نظر نیاز لوگ چڑھاوے چڑھاتے رہیں، جو اس بات کے دنیا میں خواہش مند ہوں گے ان کو ان کے شریک کرنے والوں کے ساتھ ہی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح جو غیر ذوی العقول معبود ہوں گے،
پتھروں کے ہوں گے، لکڑی کے ہوں گے، سورج ہے، چاند ہے اور ستارے ہیں، جن کی جو بھی پرستش کرتا تھا ان کو بھی ان کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ سارے ان کو گھیر لاؤ، ان کے معبودوں کو بھی گھیر لاؤ اور ان ظالموں کو بھی گھیر لاؤ اور ان ظالموں کے ساتھیوں کو بھی گھیر لاؤ، سب کو اکٹھا کر لیا جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وما کانوا یعبدون من دون اللہ، جن کی یہ بندگی کرتے تھے اللہ کے علاوہ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا فرشتوں کے لیے فہدو، فہدو کون سا فعل ہے؟ امر ہے۔ فہدو کا معنی ہدایت ہے، ہدایت کا معنی رہنمائی کرنا۔ فہدو رہنمائی کرو، ہم ان کی، یعنی یہ جتنوں کو ہم نے گھیر لیا، جتنوں کو اکٹھا کر لیا، فہدو ان کی رہنمائی کرو، لے جاؤ، ہم ان کو الی طرف، صراط الجحیم جہنم کے راستے کی طرف، یعنی جہنم کی راہ پہ ڈال دو ان کو، جس طرف جہنم ہے اس کی راہ پہ ڈال دو تاکہ یہ اس راہ پہ چلتے ہوئے سیدھے جہنم میں پہنچ جائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں پھر ان فرشتوں کو حکم دیا جائے گا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اور کفو، کف کیا ہے؟ امر ہے، صیغہ واحد کا، کفو صیغہ جمع کا ہو گیا، امر ہے جمع کا صیغہ ہو گیا۔ کفو ان کو ٹھہراؤ، ان کو روکو، ہم ان کو، یعنی ان مشرکوں کو، ظالموں کو، کافروں کو، فاسقوں اور فاجروں کو ذرا روکو۔ انہم بے شک یہ، مسئولون، مسئول کون سا فعل ہے؟ فعل کون سا ہے؟ مسئول، مفعول، معلوم، محروم، مکتوب، یہ سارے اسم مفعول ہیں۔ مفعول ان کے وزن پہ جتنے بھی الفاظ آتے ہیں وہ سارے کے سارے اسم مفعول کہلاتے ہیں۔ ایک اسم فاعل ہے، فاعل ان کے وزن پہ جتنے بھی الفاظ آئیں گے وہ اسم فاعل کہلائیں گے۔ مثال کے طور پہ فاعل، فاعل، مفعول، مفعول۔ اب فاعل ان کے وزن پہ کاتب یہ اسم فاعل ہو جائے گا اور مکتوب اسم مفعول ہو جائے گا، سائل اسم فاعل ہو جائے گا اور مسئول سوال کیا گیا۔ یہاں بھی جو ذمہ دار آدمی ہوتا ہے، مدیر ہوتا ہے، اسے مسئول کہتے ہیں۔ بھئی اس مکتب کا مسئول کون سا ہے، یعنی کس سے ہم سوال کر سکتے ہیں، کون جواب دینے والا ہے؟ یہاں پہ مسئول سوال کیا گیا۔ اسی طرح ظالم فاعل اور اس کا مفعول کیا بنے گا؟ مظلوم، حاکم محکوم، جابر مجبور، عالم معلوم، معلوم۔ اسی طرح جتنے بھی الفاظ مفعول ان کے وزن پہ آئیں گے وہ اسم مفعول کہلائیں گے، اور فاعل ان کے وزن پہ جو الفاظ آئیں گے اسم فاعل کہلائیں گے۔ یہ مسئولون اسم مفعول ہے، جمع کا صیغہ ہے، مسئول، مسئولان، مسئولون۔ مسئولون ان سے سوال کیا جائے گا، ان کو ذرا روکو ظالموں کو، ان سے ہم کچھ باتیں پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں۔ اور وہ سوال پوچھے جائیں گے ان سے کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر ان کی بندگی کیوں کی؟ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ جب جہنم میں جہنمیوں کو ڈالا جائے گا تو اس وقت ان سے یہ بات خاص طور پہ پوچھی جائے گی کہ کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ ما جاءکم نذیر، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا یا کوئی رسول نہیں آیا؟ اس وقت وہ بدبخت یہ کہیں گے جانا نذیر، ہمارے پاس نذیر تو آیا تھا، رسول تو آیا تھا، ڈرانے والا آیا تھا، فکذبنا، ہم نے اس کو جھٹلا دیا، اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، ان انتم فی ضلال کبیر،
تم لوگ بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو. یعنی وہ مسلمانوں کو گمراہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ تو کوئی پیغمبر بھیجا ہے نہ کوئی کتاب نازل کی ہے, اور تم جو کچھ کہتے ہو وہ جھوٹی بات ہے. اس وقت یہ اعتراف کریں گے جب جہنم میں جانے لگیں گے. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ جہنمیوں سے فرشتوں کے ذریعے اس وقت پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا, کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا, اور وہ اعتراف کریں گے کہ ہاں یہ اللہ آیا تھا لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا. اب اگلا سوال ان سے ایک یہ پوچھا جائے گا, ما لکم, ما یہاں پہ کون سا ہے؟ سوالیہ ہے, استفہامیہ ہے. ما لکم, تمہیں کیا ہے, تمہیں کیا ہو گیا؟ لا تناصرون, لا تناصرون کون سا فعل ہے؟ مضارع منفی ہے. تم ایک دوسرے کی نصرت کیوں نہیں کرتے؟ دنیا میں تم کہتے تھے کہ ہم تمہاری بڑی مدد کریں گے, تمہیں جنت میں لے جائیں گے, تمہاری سفارش کریں گے, تمہیں بخشوا لیں گے, اور تم ہمارے ہاتھ پہ بیعت کرو یا نظریں نیازیں دو ہمیں یا چڑھاوے چڑھاؤ تو ہم تمہاری مدد کریں گے, تمہاری سفارش کریں گے, تمہیں بخشوا لیں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ اب تم سارے خاموش ہو, ظالم بھی اور مظلوم بھی, پیروی کرنے والے بھی اور پیروی کروانے والے بھی, معبود بننے والے بھی اور عبادت کرنے والے بھی, تم سارے اکٹھے ہو ظالم. ما لکم لا تناصرون, جس طرح تم دنیا میں دعوے کرتے تھے, لوگوں کو دھوکہ اور فریب دیتے رہے, لوگوں کو جھوٹی باتیں کہتے رہے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے, اب تم ایک دوسرے کی مدد کرتے کیوں نہیں؟ ما لکم, کیا ہو گیا تمہیں؟ لا تناصرون, تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ جس طرح تم دنیا میں وعدے کرتے رہے لوگوں کے ساتھ, لوگوں کو دھوکہ اور فریب دیتے رہے, اب چاہیے کہ تم ایک دوسرے کی مدد کرو. ہم نے تو جہنم کے راستے پہ ڈال دیا انہیں, اب جہنم کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ بن سکتا ہے, کھڑا ہو سکتا ہے, انہیں بچا سکتا ہے تو بچا کے دکھائے. کتنی کھلی کھلی باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دی ہیں ہمیں. اس کے باوجود جو ہمارے ہاں جہالت ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ قرآن پڑھا نہیں جاتا, قرآن کی تعلیم عام نہیں, اور بس تو قرآن پڑھنے نہیں دیتے. جی قرآن پڑھنا جو ہے یہ آسان کام نہیں ہے, ہر آدمی کو قرآن نہیں پڑھنا چاہیے. یہ تو پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے جو بہت زیادہ دین کا علم حاصل کرتے ہیں, وہ قرآن پڑھتے ہیں, ورنہ قرآن پڑھ کے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کا اپنا تبصرہ ہے ان ظالموں کے, مشرکوں کے اور ان کے شریکوں کے اس طرز عمل پہ. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بل ہم الیوم, بل ہم, بلکہ وہ سارے کے سارے مشرک بھی اور ان کے شریک بھی, الیوم, آج کے دن, مستسلمون, مادہ کیا ہے اس کا؟ سیلا مینس, سلامہ کا معنی جھکنا, سرنڈر کر دینا, فرما بردار ہو جانا. مستسلمن, یہ باب بدل گیا ہے, یہ ایک مستسلم, سرنڈر کرنے, اسم فاعل ہے مستسلم, سرنڈر کرنے والا, فرما برداری اختیار کرنے والا. مستسلمن, مستسلمان, مستسلمون جمع کا صیغہ ہے. آج تم سارے کے سارے بڑے فرما بردار ہو, جو تمہیں حکم دیا جائے, اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دیتے ہیں, ادھر چلو, ادھر آؤ, ادھر اکٹھے ہو جاؤ, سارے کا سارا اسی طرح کرتے جا رہے ہیں جس طرح اللہ حکم دیتے ہیں یا فرشتے حکم دے رہے ہیں. اور دنیا میں بدبخت اپنی مرضی کرتے تھے, خواہشات نفس پہ چلتے تھے, اللہ کو اور اللہ کے رسول کی تکذیب کرتے رہے, اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے رہے. دنیا میں تو تم اللہ کی بات مانتے نہیں تھے, آج بڑے فرما بردار بنے ہوئے ہو. یعنی یہ ایک تنزیہ تبصرہ ہے قرآن مجید کا, اللہ تعالیٰ کا, فرشتوں کا, ان ظالموں پہ جو دنیا میں بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ تم ہمارے ہاتھ پہ بیعت کرو, ہم اللہ سے سفارش کر کے تمہیں بخشوا لیں گے, ہمارے پیچھے چلے آؤ, ہمارے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے. جتنے بھی بڑے بڑے دعوے کرتے تھے ان پہ اللہ تعالیٰ نے بڑا یہ زبردست تنزیہ تبصرہ کیا ہے کہ دنیا میں تم بڑے دعوے کرتے تھے, آج تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ مدد کرو ایک دوسرے کی اگر کر سکتے ہو تو. اور پھر اللہ فرمائیں گے کہ آج تو تم بڑے فرما بردار ہو, دنیا میں سرکش تھے, دنیا میں باغی تھے ہمارے, دنیا میں ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, اور آج بلا چونو چرا تم ساری باتیں مان رہے ہو. الیوم مستسلمون, آج کے دن تم بڑے فرما بردار بنے ہوئے ہو.
اگلی تقریباً 9 یا 10 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کا اور ان کے جو معبود تھے جہنم میں جانے کے بعد جو ان کی آپس میں بحث ہوگی، جو تکرار ہوگی، اس کا ذکر فرمایا ہے کہ جہنم میں جب چلے جائیں گے تو وہ بدبخت ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں گے کہ ظالموں تم ہمیں یہاں لے آئے۔ جو شرک کرنے والے تھے وہ کہیں گے کہ تم ہمارے لیڈر بنے ہوئے تھے، تم ہمارے سردار تھے، تم ہمارے بڑے تھے، تم نے ہمیں گمراہ کیا۔ اور جو لیڈر تھے، جو بڑے بنے ہوئے تھے یا اعلیٰ حضرت بنے ہوئے تھے، وہ انہیں کہیں گے کہ بدبختو، ہم تمہیں پکڑ کے تو یہ اس مزار پہ نہیں لائے تھے، تم تو خود ہمارے پاس آئے تھے اس مزار پہ چل کے کہ وہاں بڑا کچھ ملتا ہے، وہاں جا کے چڑھاوا چڑھانا ہے۔ کہاں پشاور سے پیدل چل چل کے اسلام آباد آتے ہیں جی، بری صاحب کا جو مزار ہے اس پہ پیدل چل کے وہاں جا کے بکرے کا چڑھاوا چڑھانا ہے، تو ہم تمہارا ہاتھ تو پکڑ کے نہیں وہاں سے پیدل تمہیں چلا کے لائے۔ بدبختو، تم خود چل کے ہمارے پاس آتے تھے، تم خود ہی بے ایمان تھے، تم خود ہی اپنی عقل پہ تمہاری پردہ پڑا ہوا تھا، تم نے اپنی عقل سے کام نہیں لیا، ہمیں کیوں مورد الزام ٹھہراتے ہو؟ یہ جھگڑا ہوگا ان کے معبودوں کا اور مشرکوں کا جہنم میں، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان آیتوں میں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَقْبَلَ، اقبالا کون سا فعل ہے؟ اقبال کا معنی بلند، آگے بڑھنا، اونچا ہونا یا آگے بڑھنا۔ اقبالا ایک دوسرے کی طرف بڑھنا، ایک دوسرے کی طرف آگے بڑھنا، مراد ہے متوجہ ہونا ایک دوسرے کی طرف۔ اقبالا بعضهم علی بعض، ان ظالموں میں سے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوگا یا وہ ایک دوسرے کی طرف دھیان دیں گے، ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، ایک دوسرے کی طرف بڑھیں گے۔ یتساءلون، کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، جو مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یتساءلون، ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں گے، ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ جہنم میں پہنچنے کے بعد ایک دوسرے سے سوال کریں گے، ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں گے، آپس میں بحث اور تکرار کریں گے۔ قالو، جو شرک کرنے والے تھے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو مرید تھے، جو کمزور تھے، پیروکار تھے، وہ کہیں گے، قالو، وہ کہیں گے، انکم، بے شک تم لوگ، تاتون، کون سا فعل ہے تاتون؟ مضارع ہے، جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ تاتون، تم آتے تھے، نا، ہمارے پاس، تاتوننا، تم لوگ ہمارے پاس آتے، عن الیمین، یمین کسے کہتے ہیں؟ دائیں ہاتھ، سیدھا یا دائیں ہاتھ۔ یمین دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں، اور عربوں میں رواج تھا کہ کسی کے ساتھ عہد یا پیمان کیا جاتا، کوئی وعدہ کیا جاتا تو اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتے، دائیں ہاتھ جو ہے دوسرے آدمی کے دائیں ہاتھ میں دیتے۔ وہیں سے یمین کا معنی جو ہے وہ اقرار کرنا، عہد کرنا، قسم کھانا بھی بن گیا۔ یعنی یمین کا قسم کھانا معنی نہیں، لیکن اس طرز عمل سے، عوام کے اس طرز عمل سے اس کا معنی یمین بھی، قسم کھانا بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اصل معنی اس کا دایاں ہے۔ دائیں طرف سے آنے سے مراد یہ ہے، دائیں ہاتھ جو ہے اس میں قوت بائیں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے دائیں سے مراد ہے قوت کے ساتھ، کہ تم لوگ طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ ہمیں تم نے دبا لیا، مجبور کر لیا کہ ہم تمہاری بندگی کریں۔ یا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ تم نے قسمیں کھا کھا کے ہمیں اپنے حق پہ ہونے کا یقین دلایا، کہ اللہ کی قسم ذرا آ کے دیکھو حضرت صاحب کے پاس کیا کچھ ملتا ہے، ذرا چل کے تو دیکھو یا بیعت کر کے تو دیکھو، بڑا کچھ ملے گا وہاں پہ، جب تک وہاں جاؤ گے نہیں کیسے پتہ چلے گا کچھ ہے یا نہیں ہے۔ قسمیں کہتے تھے کہ ذرا تم اللہ کی قسم آؤ ہمارے پاس اور چل کے دیکھو،
بہت کچھ ہے یا تمہیں بہت کچھ ملے گا، دونوں باتیں جو ہیں وہ درست ہیں کہ زبردستی تم نے کی ہمارے ساتھ اور زبردستی تم نے ہمیں اس راستے پہ چلایا. جس طرح آج ہمارے ہاں بڑا جی بہت دباؤ ہے، بہت دباؤ ہے کافروں کا کہ یہ سلیبس پہ سے یہ نکالو، قرآن کی آیتیں، بڑا دباؤ ہے. بیچارے کیا کریں، ملکوں میں اب ان سے لیتے بھی ہیں، ان سے کھاتے بھی ہیں، مانے تو نہ مانے تو کیا کریں، بہت دباؤ ہے. یہ یمین کا معنی دباؤ کر لیجیے آپ کہ تم ہمیں دباتے تھے کہ یہ کام کرو، قرآن نہ پڑھو، نماز نہ پڑھو، تم اپنا طرز انداز بدلو، یہ بدلو وہ بدلو، قرآن مجید کی آیتیں نکالو، یہ کرو وہ کرو. تم آتے تھے ہمارے پاس دباؤ ڈالتے ہوئے، تم نے ہم پہ دباؤ ڈالا کہ یہ کام کرو، یا تم ہمارے پاس آئے قسمیں کھاتے تھے کہ یہ طریقہ جو ہے یہ بالکل سچا ہے، صحیح ہے، تم ہمارے پاس آؤ یا ہماری طرف آؤ یا ہمارے راستے پہ چلو یا ہمارا مسلک یا ہمارا مذہب اختیار کرو یا ہماری تہذیب اختیار کرو. انکم کنتم تاتوننا، بے شک تم آتے تھے ہمارے پاس عن الجمین، دباؤ ڈال کے یا قسمیں کھا کے. قالو، وہ جواب میں کہیں گے، یہ جو بڑے تھے لیڈر یا قوت والے، اقتدار والے، یا جن کی وہ عبادت کرتے رہے، جن کا کہا مانتے رہے، وہ جواب میں یہ کہیں گے بلکہ لم تکونوا مومنین، لم تکونوا، تم نہیں تھے مومنین. مومنین کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، مومنن ایمان لانے والا، مومنان دو ایمان لانے والے، مومنون سارے ایمان لانے والے. جواب میں وہ کہیں گے کہ بدبختو، ہمیں کیوں مورد الزام ٹھہراتے ہو، ہم پہ کیوں یہ تہمت ڈالتے ہو؟ لم تکونوا مومنین، تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے، تم خود ہی ایمان نہیں لانا چاہتے تھے، تمہارے اپنے مفادات تھے کہ ہمیں لینا ہے ان سے، ہمیں کھانا ہے ان سے، ہمیں ایڈ ہماری بند ہو جائے گی، ہمارے پرزے بند ہو جائیں گے، ہمارے قرضے بند ہو جائیں گے. بدبختو، تم خود ہی نہیں ایمان لانا چاہتے تھے. تم اگر ایمان لانے والے ہوتے، اگر تم واقعی مومن ہوتے تو تم اٹھ جاتے کہ ہم تمہاری باتیں نہیں مانتے، جو کرنا ہے کر لو، مر جائیں گے، نہیں بدلیں گے قرآن کو، سلیبس آپ نے نہیں بدلیں گے، یونیورسٹی اپنی نہیں بند کریں گے. لیکن بدبختو، تم خود ہی قرضے پرزے لینے کے لیے ساری باتیں ہماری مانتے رہے. تم خود ہی ایماندار نہیں تھے، تم خود بے ایمان تھے، تمہارا اپنا ایمان کمزور تھا. لم تکونوا مومنین، کتنی اللہ تعالیٰ نے واضح باتیں بتائی، کتنا اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات کو کھول کے بتا دیا ہے. اور قیامت تک کے لیے یہ قرآن مجید اسی لیے ہے کہ جتنے بھی واقعات پیش آنے والے ہیں قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کو سب معلوم تھا کہ یہ باتیں ہوں گی. وہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں، ہر زمانے کے لیے، ہر زمانے میں جو کچھ بھی ہونے والا ہے، جتنے بھی واقعات ہوں گے، جس انداز سے، جس طریقے سے ہوں گے، سب کے جواب اللہ تعالیٰ نے پہلے سے دے دیے. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جن کو مورد الزام ٹھہرایا جائے گا وہ جواب میں کہیں گے کہ نہیں، ہماری اس میں مصولیت نہیں ہے، ہم ذمہ دار نہیں ہیں تمہارے جہنم میں آنے کے، جہنم میں آنے کے ذمہ دار تم خود ہی ہو. لم تکونوا مومنین، تم خود ایماندار نہیں تھے، تم خود ایمان لانے والے نہیں تھے، تمہارا خود اپنا ایمان کچا تھا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ساتھ یہ بھی کہیں گے وما کان لنا علیکم من سلطان، وما اور نہیں، کانا تھا، لنا واسطے ہمارے، علیکم تمہارے اوپر، من سلطان. سلطان کا معنی سلطان ٹیپو، سلطان بادشاہ کو سلطان اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے پاس قوت اور اقتدار ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے. سلطان کا معنی ہی طاقت، قوت. وہ کہیں گے ما کان لنا علیکم من سلطان، کہ بدبختو ہمارا تم پہ کوئی اقتدار یا طاقت یا قوت نہیں تھی کہ ہم زبردستی تم سے یہ کام کرواتے. تمہارے اپنے مفادات تھے جن کی وجہ سے تم نے ہماری باتیں مانی کہ اگر ہم باتیں نہیں مانیں گے تو ہماری یہ بند ہو جائے گا، یہ بند ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا، ہمارے حملہ ہو جائے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا. یہ سارے باتیں اپنے مفادات کی خاطر تم نے جو کیا، جو کچھ کیا. ہمارے پاس کوئی ایسا الادین کا چراغ نہیں تھا کہ ہم تمہارے دماغ بدل دیتے یا ہم زبردستی تمہیں کراتے. اور اس کی مثالیں بھی
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری مثالیں لوگوں کے سامنے لے آئیں گے. اب اسی دنیا میں ایک چھوٹا سا ملک ہے شمالی کوریا، کہتا ہے نہیں بات مانتا جو مرضی کر لو. پاکستان سے بھی چھوٹا ہے، وسائل بھی کم ہے. جس نے نئی بات مانی نہیں مانے گا. اور بات یہ وہی ہے کہ قیامت کے دن وہ کہیں گے کہ بدبختو ہماری تم پہ کوئی ایسا زور نہیں تھا کہ زبردستی ہم تمہیں ایمان سے ہٹاتے، زبردستی ہم تمہیں اسلام سے ہٹاتے. تم اپنے دنیاوی مفادات کی وجہ سے اسلام سے ہٹے. اگر تم ایمان نہیں لائے یا ایمان کو چھوڑا تو ہم نے تو اپنے ذاتی مفادات اور دنیاوی اور مالی مفادات کی وجہ سے نہیں چھوڑا. ہمارے پاس کوئی قوت نہیں تھی، کوئی زور نہیں تھا کہ ہم تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا دیتے. ما کان لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوما طاغین. بلکہ اصل بات یہ ہے کنتم تھے، قومن تم لوگ، طاغین سرکش، باغی. تم خود ہی باغی تھے اپنے دین سے، اپنے مذہب سے، اپنی کتاب سے، اپنے پیغمبر سے، اپنے اللہ سے. تم لوگ خود باغی تھے، تم لوگ خود بے ایمان تھے، تم لوگ خود ایمان نہیں لانا چاہتے تھے، تم خود ایمان پہ قائم نہیں رہنا چاہتے تھے. دونوں فریق جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ ذمہ داری ڈالیں گے. وہ انہیں کہیں گے کہ جہنم میں لانے والے تم ہو، وہ کہیں گے بدبختو تم خود ہی جہنم میں آئے ہو، ہماری وجہ سے نہیں آئے. اگر تم جہنم سے بچنے والے ہوتے تو خود بچتے، عقل سے کام لیتے، ہماری بات نہ مانتے. کیوں مانی ہماری بات؟ تمہارا اپنا مفاد تھا بات ماننے میں، لہذا تم نے ہماری بات مانی. بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم لوگ خود سرکش تھے، تم لوگ خود باغی تھے. آگے پھر وہی جو سردار تھے یا بڑے تھے وہ اس بات کا اقرار کریں گے، اعتراف کریں گے. فحق علینا حقا، حق ہو گیا، سچ ثابت ہو گیا، بات پوری ہو گئی، بات سچی ہو گئی، علینا ہمارے اوپر، ہمارے معاملے میں، ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ کی یہ بات سچی ہو گئی. ربنا، ہمارے رب کی یہ بات، قول ربنا، ہمارے رب کی بات، حق علینا، ہمارے اوپر حق اور سچ ثابت ہو گئی. کیا بات؟ انا لذائقون، انا بے شک ہم سب، لیڈر بھی اور پیروکار بھی، مرشد بھی اور مرید بھی، قائد بھی اور ان کے پیروکار بھی، انا ہم سارے لذائقون. ذائقون کون سا فعل ہے؟ اسم فاعل ہے، جمع کا صیغہ ہے ذائقون، مزہ چکھنے والے، ذائقہ لینے والے. لذائقون، ہم سارے کے سارے عذاب کا، سزا کا، جہنم کا مزہ چکھنے والے ہیں. ہمارے رب کی یہ بات سچ ثابت ہو گئی کہ مشرکوں کو بھی اور ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھی میں جہنم میں ڈال دوں گا. اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بات ارشاد فرما دی تھی کہ میں مشرکوں کو بھی اور ان کے معبودوں کو بھی اکٹھا کر کے جہنم میں ڈال دوں گا. اب یہ بات ہمارے اوپر سچ ثابت ہو گئی کیونکہ ہم نے اللہ کے ساتھ شریک کیا، یا تم ہمیں اللہ کا معبود اور اللہ کا شریک ٹھہراتے رہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی وہ بات ہمارے اوپر سچی ثابت ہو گئی. اب ہم سب کو جہنم میں جانا ہے، آگ کا مزہ چکھنا ہے اور اللہ کا عذاب جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا. آگے وہ کہیں گے فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ. اغوینا، اب وہ اس بات کا اعتراف کریں گے. اغوینا کون سا فعل ہے؟ اغوینا ماضی ہے اور جمع متکلم کا صیغہ ہے. اغوا کرنا، گمراہ کرنا. اغوا بہکانا یا گمراہ کرنا. اغوینا ہم نے گمراہ کیا، ہم نے بہکایا، کم تم کو. وہ کہیں گے کہ ہم نے بات تو واقعی کہی تھی کہ تم ہماری یہ باتیں مانو، اس لیے کہ انا کننا غاوین، انا بے شک ہم، کننا ہم تھے، غاوین
گمراہوں میں سے، ہم خود چونکہ گمراہ تھے لہٰذا ہم نے تو گمراہی کی دعوت دی تمہیں، لیکن تم نے گمراہی کی دعوت خود قبول کی اپنے مفادات کی وجہ سے، اپنی مرضی سے۔ ہمارے پاس تو جو کچھ تھا ہم نے وہی دینا تھا، اور یہی بات شیطان بھی جہنم میں جانے کے بعد اپنے پیروکاروں سے، سارے جہنمیوں سے کھڑے ہو کے مخاطب کرے گا کہ بھائی میں نے تمہیں ایک دعوت دی تھی، میں نے تو تمہیں وہی دینا تھا جو کچھ میرے پاس تھا، میں نے خود اللہ کی نافرمانی کی، خود اللہ کے حکم سے بغاوت اور سرکشی کی، میں نے تو تمہیں بھی اللہ سے باغی اور سرکشی بنانا تھا، میرے پاس جو کچھ تھا۔ اور فرعون کے بارے میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ دنیا میں اپنے پیروکاروں سے کہے گا کہ میں تو تمہیں نیکی کی طرف ہی بلا رہا ہوں، جو میں جس کام کو میں نیکی سمجھتا ہوں اس نیکی کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں۔ اور قیامت کے دن بھی جتنے بھی اس طرح کے بڑے بڑے سردار اور بادشاہ اور حکمران اور پیر یا اعلیٰ حضرت یا جو کچھ بھی ہیں وہ سارے یہی کہیں گے کہ بھائی تم اپنی عقل سے سوچتے کہ ہم سیدھے راستے پہ ہیں یا غلط راستے پہ ہیں، ہم نے تو وہی کچھ دینا تھا جو ہمارے پاس تھا، جو ہماری عقل تھی، جو ہمیں سوچ تھی، جو کچھ ہمارے پاس تھا وہی کچھ ہمیں تمہیں دینا تھا، تمہیں خود سوچنا چاہیے تھا کہ ہم ان کے پاس جائیں یا نہ جائیں۔ انا کننا غاوین، ہم تو خود گمراہ تھے لہٰذا ہم نے تو تمہیں گمراہ کرنا تھا، ہم نے تمہیں گمراہ کیا، ہم اسی راستے پہ تمہیں لے گئے جس راستے پہ خود چل رہے تھے۔ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم خود تو جہنم کے راستے پہ جاتے ہیں اور تم جنت کے راستے پہ جاؤ، جس راستے پہ ہم خود جا رہے تھے اسی راستے پہ ہم تمہیں بھی لے آئے ساتھ۔ اغویناکم، ہم نے تمہیں گمراہ کیا، بہکایا، اس راستے پہ لے آئے، انا کننا غاوین، اس لیے کہ ہم خود بھی بہکے ہوئے تھے، ہم خود بھی گمراہ تھے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ کا یہ اپنا تبصرہ ہے، قرآن مجید خود یہ بات ارشاد فرماتا ہے، فَإِنَّهُمْ، بس بے شک وہ ظالم بھی اور ان کے ساتھی سارے کے سارے، یومئذ، اس روز، فی العذاب، عذاب میں، مشترکون، مشترک ہوں گے، سارے کے سارے اکٹھے ہوں گے، کسی کی عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی۔ وہ یہ کوشش کریں گے کہ ایک دوسرے پہ ذمہ داری ڈالیں کہ تم زیادہ بڑے مجرم ہو لہذا تمہیں زیادہ عذاب ملنا چاہیے، تمہاری سزا زیادہ ہونی چاہیے، ہماری سزا کچھ کم ہونی چاہیے۔ یہ ساری بحث اور جھگڑا جو ہے اس کا مقصد یہ ہوگا کہ شاید ہماری اس بات سے کوئی نتیجہ نکل آئے اور ہماری ذمہ داری کچھ کم ہو جائے تاکہ ہمارا عذاب کچھ کم ہو جائے، ہمیں سزا کچھ کم ملے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اس روز تم سارے عذاب میں مشترک ہوگے، اکٹھے ہوگے، گمراہ کرنے والوں کو گمراہ کرنے کی سزا، گمراہ ہونے والوں کو گمراہ ہونے کی سزا۔ عقل اللہ نے ان کو بھی دی تھی، عقل اللہ نے ان کو بھی دی تھی، دونوں گروہوں کو اللہ نے عقل دی تھی۔ گمراہ کرنے والوں کو گمراہ کرنے کی سزا ملے گی، گمراہ ہونے کی سزا اور گمراہ کرنے کی سزا، دونوں سزائیں ملیں گی گمراہ کرنے والوں کو، اور گمراہ ہونے والوں کو چھوڑ نہیں دیا جائے گا کہ تم مجبور تھے، تم پہ تو بڑا دباؤ تھا، یا تمہیں تو دھوکہ دیا گیا، تمہیں فریب دیا گیا لہذا تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ فرمائے عقل ہم نے تمہیں بھی دی تھی، اور اس لیے دی تھی کہ تم اپنی عقل سے کام لو، عقل سے سوچو کہ یہ راستہ ہدایت کا ہے یا گمراہی کا ہے، اس راستے پہ جائیں یا نہ جائیں۔ دنیا کے معاملے میں انسان اپنا نفع نقصان دیکھنے کے لیے 100 دفعہ مشورے کرتا ہے، بھئی فلاں سے پوچھیں، بھئی کاروبار کرنا ہے، 10 آدمی سے آدمی پوچھتا ہے بھئی یہ آدمی کیسا ہے، اس کا کاروبار کیسا ہے، اس کا لین دین کیسا ہے، اچھا ہے برا ہے، بیٹے کا رشتہ کرنا ہے، بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، انسان چاروں طرف اچھی طرح دیکھ بھال کرتا ہے، ٹھو بجائے کرتا ہے، اس سے پوچھو اس سے پوچھو، یہ کرو وہ کرو۔ اور دین کے معاملے میں یہ سمجھ نہیں آتی کہ انسان کو عقل سے کام لینا چاہیے، انسان کو تحقیق کرنی چاہیے، انسان کو پوچھنا چاہیے، اندھوں کی طرح انسان دین کا راستہ اختیار کر لے، آنکھیں بند کر کے جی ماں باپ کے گھر پیدا ہوگا، جو ماں باپ کا مذہب ہے وہی ہمارا مذہب ہے، یا جو مولوی صاحب نے کہہ دیا اسی راستے پہ چل دیے، یا پیر نے یا بڑوں نے جو کہہ دیا ان کے راستے پہ چل دیے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جو گمراہ کرنے والے ہیں ان کو گمراہ کرنے کا عذاب بھی ہوگا، اپنے گمراہی کا بھی اور گمراہ کرنے کا بھی، اور جو پیچھے لگنے والے گمراہ ہونے والے ہیں ان کو گمراہ ہونے کا عذاب ملے گا، چھوٹ کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں انا کذالک نفعل بالمجرمین،
بڑی زبردست یہ وارننگ ہے، بڑی زبردست یہ تنبیہ ہے گناہ گاروں کے لیے، مجرموں کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم مجرموں سے ایسا ہی سلوک کریں گے، رعایت نہیں کریں گے۔ دنیا میں ہوتا ہے جی فلاں سے مل لو، فلاں سے مل لو، گورنر سے سفارش کر دو، پریزیڈنٹ سے سفارش کر دو، پرائم منسٹر سے اپروچ کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، رعایت مل جائے، چھوٹ ہو جائے، یہ معافی ہو جائے، وہ معافی ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ چھوٹ نہیں ہوگی اس دن۔ انا کذالک نفعل بالمجرمین، مجرموں کے ساتھ تو ایسا ہی سلوک کریں گے جنہوں نے، جو گمراہ ہوئے، جنہوں نے گمراہ کیا، جو سرکش بنے، جنہوں نے اپنے دنیا میں مالی مفادات دیکھے اور اپنا دین چھوڑ دیا، اپنا مذہب چھوڑ دیا اور اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی سزا میں ہم قطعاً کوئی کمی نہیں کریں گے۔ انا کذالک نفعل بالمجرمین، ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انہم کانوا اذا قیل لہم، یہ اب دنیا کے ان کے طرز عمل کا پھر اللہ ذکر فرما رہے ہیں۔ دونوں باتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا کہ یہ توحید کے بھی منکر تھے، رسالت کے بھی منکر تھے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی توحید کے انکار کا ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں انہم کانوا، بے شک یہ تھے، یعنی دنیا میں، اذا جب، قیلا، کون سا فعل ہے قیلا؟ ماضی مجہول ہے۔ قیلا کہا گیا، لہم واسطے ان کے، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ تعالی، یستکبرون، تو وہ تکبر کرتے تھے، انکار کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، لا الہ الا اللہ کو تسلیم نہیں کرتے تھے کہ نہیں جی اور بھی ہیں حضرت، ان کے پاس بھی بڑا کچھ ہے، اللہ نہیں دیا ہے تو اللہ، گریٹ گاڈ تو صرف اللہ ہی ہے، لیکن اللہ نے دوسروں کو کچھ دیا ہوا ہے، اللہ ہی کا دیا ہوا ہے ان کے پاس بھی، وہ اللہ کے چہتے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ نے ہی کچھ ان کو بھی دیا ہوا ہے، ان کے پاس بھی ہے کچھ۔ خالص لا الہ الا اللہ جو ہے یہی توحید ہے۔ اللہ نے اس میں مکمل نفی کر دی سارے اولیاء کی، انبیاء کی، فرشتوں کی، جنات کی، نیک اور صالحین اور متقی، اول سے لے کر آخر تک جتنے بھی ہیں، لا الہ کوئی الہ ہے ہی نہیں، کسی کے پاس اختیار ہے ہی نہیں، دیا ہی نہیں اللہ نے، اور اللہ دے بھی کیوں؟ اللہ نے خود بنائے، زمین بھی، آسمان بھی، ساری مخلوق اللہ نے خود بنائی ہے، پہاڑ اللہ کا، زمین اللہ کے، سمندر اللہ کے، پانی اللہ کا، ہوا اللہ کی، ساری چیزیں اللہ کی مخلوق، جن بھی اللہ کے، فرشتے بھی اللہ کے، انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے ساری۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اختیار کیوں دے؟ اور پھر جب یہ سارے نہیں تھے، انسان اس دنیا میں تھے ہی نہیں، تو پھر بھی مالک تھا، وہ پھر بھی مالک تھا، تو جن کو اللہ نے خود پیدا کیا ان کو اللہ اختیار کیوں دے؟ ایک 10 صفحے کی کتاب لکھ کے آدمی اس کے اوپر لکھ دیتا ہے کہ حقوق جو ہے کسی کے پاس نہیں ہے، یہ میرے پاس حقوق ہے، اس کے میں نے لکھی ہے کتاب، اور اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، تو خود تو ایک سطر جو ہے اس کا حق کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں کہ یہ سطر میں نے لکھی ہے۔ یہ شعر اگر کوئی غلطی سے لکھ دے کہ یہ شعر فلاں کا ہے تو اسے معذرت کرنی پڑتی ہے کہ جناب یہ شعر تو فلاں شاعر کا تھا، غلطی سے نام جو ہے وہ دوسرے کا لکھا گیا۔ ایک تمہارا بنایا ہوا شعر یا ایک سطر جو ہے اس کا حق تم دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی کائنات کا تم حق کہتے ہو کہ اسے فلاں کو دے دیا، فلاں کو دے دیا، فلاں کو دے دیا۔ کتنے احمق اور بیوقوف آدمی ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے فلاں کو اختیار دیا ہے، فلاں کو دیا، فلاں اولاد دیتا ہے، فلاں رزق دیتا ہے، فلاں صحت دیتا ہے، فلاں اولاد دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جب انہیں کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ تو یہ انکار کر دیتے تھے، تکبر کر دیتے تھے اور بات مانتے نہیں تھے۔ توحید کا انکار ہو گیا اس آیت میں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور کہتے جب ان کو رسالت کی دعوت دی جاتی اور یہ کہا جاتا کہ یہ اللہ کا رسول ہے، اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتے ہیں اس کی طرف، اللہ نے کتاب نازل کی ہے اس کی طرف، تو اس کا جواب یہ دیتے استفہام کا ہے سوالیہ، انا کیا ہم، لَتَارِكُو تارکو کیا ہے؟ ہاں اصل میں کیا تھا؟ تارکون،
تارکن، تارکان، تارکون اسم فاعل ہے جمع کا صیغہ، چھوڑنے والے، نون جو ہے وہ گر گیا ہے لام کی وجہ سے. کیا لتارکو ہم چھوڑنے والے بن جائیں، کیا ہم چھوڑنے والے ہو جائیں، آلہتنا اپنے معبودوں کو، لشاعر مجنون ایک شاعر کی وجہ سے جو دیوانہ بھی ہے. یہ وہی مکر و فریب ہے جو آج بھی مکر و فریب. کبھی یہ صحابی بھی کبھی کہتے تھے یہ صحابی ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے لوگوں کو بدگمان کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے وہ کبھی کہتے کہ بھائی یہ شاعر ہے، جو کتاب یہ لایا ہے اس میں بڑی شاعری ہے جو لوگوں پہ اثر انداز ہوتی ہے. کبھی کہتے نہیں شاعر نہیں، یہ تو جادوگر ہے، ساحر ہے کہ جو کلام یہ پڑھتا ہے اس کا فوراً اثر ہو جاتا ہے دوسرے پہ. کبھی کہتے کہ یہ تو دیوانہ اور پاگل ہے، یہ اگلے جہان کی باتیں کرتا ہے کہ مر جاؤ گے تو پھر تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، حساب ہوگا، کتاب ہوگا، جنت ہے جنت ہے. یہ پاگلوں والی باتیں ہیں. پاگل بھی ہے، شاعر بھی ہے اور ساحر بھی ہے. یہ ساری باتیں کہتے اس لیے کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ بدگمان ہو جائیں، غلط فہمی میں پڑ جائیں. یہ مکر و فریب تھا جو اختیار کیے ہوئے تھے. وہی مکر و فریب آج بھی دہشت گردی کے نام پہ ہے کہ دہشت گرد ہے مسلمان. اسلام کی تعلیم میں دہشت گردی ہے کہاں؟ اسلام تو نام ہی اس کا سلم کا ہے، سلامتی ہے. اسلام تو اسلام بھیجنے والا خود سلام ہے. سلام المؤمن المہیمن، اللہ کے نام ہی یہ سارے سلامتی والے ہیں. سلامتی دینے والا، مومن امن دینے والا، مہیمن حفاظت کرنے والا، نگہبانی کرنے والا. اس سلام نے، سلامتی والے نے اسلام مذہب بنا کے بھیجا کہ یہ سراسر سلامتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے، بادشاہوں کو خط لکھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دینے کے لیے، کیا لکھتے انہیں؟ اسلم تسلم، اسلم اسلام لیا، تسلم محفوظ ہو جائے گا، سلامتی میں آ جائے گا. اس لیے کہ اسلام تو سراسر سلامتی ہے. وہی مکر و فریب جو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ مکروا مکرن کبارا، کہ کافروں نے مکر و فریب کا بڑا بھاری جال پھیلا رکھا ہے مجھ سے بدگمان کرنے کے لیے. لوگوں کو اسلام کے راستے پہ آنے کے لیے بڑے مکر و فریب پھیلا رکھے ہیں تاکہ لوگ بدگمان ہو جائیں اور اسلام سے متنفر ہو جائیں. یہ جتنا بھی کچھ یہاں ہمیں نظر آ رہا ہے یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ دراصل اسلام کی بڑھتی ہوئی قوت اور اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خوف کا نتیجہ ہے. جو کفار جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اسلام کو دہشت گردی قرار دے کے یا قرآن مجید کو دہشت گردی کی کتاب قرار دے کے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا مسلمانوں کو معاذ اللہ دہشت گرد قرار دے کے، یہ دراصل انہیں نظر آ رہا ہے کہ اسلام جو ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے، پھلتا جا رہا ہے، پھولتا جا رہا ہے اور پوری دنیا میں ایک بڑی زبردست قوت بنتا جا رہا ہے. اور اس میں قطعاً کوئی شک کی بات نہیں. لیکن وہی بات ہے جو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمائی کہ مکروا و مکر اللہ، کافروں نے اپنی چالیں چلیں، و مکر اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی چال چلی. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ کی چال اور اللہ کی تدبیر جو ہے وہ بہترین چال. جتنا بھی کچھ اب تک کافروں نے کیا ہے اسلام کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو دبانے کے لیے اور مسلمانوں کو ملیا میٹ کرنے کے لیے، الحمدللہ اس کا نتیجہ مسلمانوں کے حق میں اچھا ہو رہا ہے. تکلیف اور مصیبت اور آزمائش اور ابتلا تو یقیناً ہے، اس میں قطعاً کوئی. یہ پچھلے دنوں ڈاکٹر مذاکر نائک آئے ہوئے تھے، میں نے ان سے یہی بات پوچھی. میں نے کہا کہ یہ جو موجودہ مسلمانوں پہ ابتلا کا دور آیا ہے، اس کے بارے میں آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ کے خیال میں اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ انہوں نے بالکل یہی جواب دیا، کہنے لگے کہ یہ مسلمانوں کے حق میں بڑا اچھا ہے، اس کے نتائج مسلمانوں کے حق میں بڑے اچھے نکلیں گے انشاءاللہ. اور یہ ہمیں چونکہ تھوڑی عمر ہوتی ہے اور عقل اور نظر محدود ہے ہماری، اور ہم چاہتے ہیں کہ دنوں میں یا مہینوں میں نتائج سامنے آ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تو مدت جو ہے وہ سال کی کوئی مدت ہی نہیں ہے، بلکہ صدی جو ہے وہ بھی اللہ کے لیے بڑی تھوڑی ہے. اس کے نتائج جو ہے نا، یہ جہاد افغانستان سے جو مسئلہ اٹھا ہے، جو کھڑا ہوا ہے، اور جو پاؤں پہ کہاڑی امریکہ نے خود اپنے پاؤں پہ کہاڑی ماری ہے جہاد افغانستان میں مدد کر کے مسلمانوں کی،
اس کے نتائج انشاءاللہ کچھ دہائیوں کے بعد کہہ لیجئے انشاءاللہ اتنے اچھے نکلیں گے کہ کافروں کے وہم گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے، مسلمانوں پہ ظلم کیا ہے یا اسلام کے راستے میں جو رکاوٹیں کھڑی کرنے چاہ رہے تھے، اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ مکروا و مکر اللہ۔ انشاءاللہ اس کا بالکل نتیجہ ایسا ہی نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر میں جو کچھ لکھا ہے، اور آج بھی جو لوگ سروے کرتے ہیں یا جو لوگ جانتے ہیں، اور خود ڈاکٹر نائک نے بھی کچھ مجھے تعداد بتائی، میں صحیح وہ فگر بھول گیا ہوں، انہوں نے کہا اس حادثے کے بعد الحمدللہ اتنے ہزار لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو چکے ہیں یورپ اور امریکہ میں، محض اس تشدد اور ظلم کی وجہ سے۔ اور اس زمانے میں بھی یہ جتنی بھی چالیں ہیں اور جتنے بھی پراپیگنڈا ہے، یہ پراپیگنڈا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ جتنے ہتھیار استعمال کیے گئے اور پراپیگنڈا کیا گیا، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ اسلام کا راستہ روکا جائے۔ لیکن 1400 سال کی تاریخ کیا کہتی ہے؟ کیا راستہ رک گیا اس سے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی شاعر مان لیا کسی نے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی کسی نے مجنون مان لیا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی کسی نے جادوگر تسلیم کیا ہے؟ وہ بدبخت اندر کوٹھی میں بیٹھ کے خود یہ کہتے تھے کہ یہ شاعر اور مجنون نہیں ہے، یہ ساحر نہیں ہے۔ اور بات یہ ہے کہ آج بھی یہ بدبخت کافر اپنی کوٹھی میں بیٹھ کے بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، واللہ تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام کی دعوت جو ہے یہ دہشت گردی کی نہیں تعلیم دیتا، اور انہیں پتہ ہے کہ جو کچھ کیا کرایا ہے یا جو کچھ ہم نے پوری دنیا میں بکھیڑا ڈالا ہے یہ مسلمانوں کا کیا ہوا نہیں، یہ یہودیوں کا کیا ہوا ہے، یہ سارا پری پلان تھا، یہ سارا کچھ انہیں پتہ ہے۔ لیکن مسلمانوں کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے، مسلمانوں کو دبانے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے یہ ویسا ہی ہتھ کنڈا ہے جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اختیار کیا گیا۔ نتیجہ اس کا بھی کچھ نہیں نکلا 1400 سال میں، اور انشاءاللہ نتیجہ اس کا بھی صفر ہوگا، اس کا نتیجہ بھی کچھ نہیں نکلے گا، مسلمانوں کے حق میں نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ اس کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہیں رسالت کی دعوت دی جاتی تو جواب میں یہ کہتے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں لشاعر مجنون، ایک شاعر کی خاطر جو کہ دیوانہ بھی ہے، پاگلوں والی باتیں کرتا ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی، بل جاء بالحق، بلکہ حالانکہ جاء وہ آیا، کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاء وہ آیا بالحق، حق کے ساتھ، سچی بات لے کے، حق کی دعوت لے کے آیا وہ۔ وصدق المرسلین، صدقہ کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، صدقہ اس نے تصدیق کی، اس نے سچا جانا، مرسلین، مرسل کیا ہے؟ مرسل مفعول ہے، اور فاعل کیا ہوگا؟ مرسل، مرسل فاعل ہوگا، سین کے نیچے زیر ہوگی تو فاعل ہوگا بھیجنے والا مرسل، اور سین کے اوپر زبر ہوگی تو مفعول ہوگا مرسل، بھیجا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ صرف حق لے کر ہی نہیں آیا بلکہ جو پہلے سے رسول آئے ہیں ان کی تصدیق بھی کرتا ہے، کوئی نئی تعلیم نہیں ہے۔ جس موسیٰ کو تم پہلے مانتے چلے آ رہے ہو اسی موسیٰ کی تعلیم ہے، جس عیسیٰ پہ تم ایمان لائے ہو اسی عیسیٰ کی تعلیم لے کے آیا ہے وہ، کوئی نئی شریعت لے کے، کوئی نیا دین لے کے، کوئی نئی تعلیم لے کے نہیں آیا، حق لے کے آیا ہے، اور یہ وہی حق ہے جو موسیٰ لے کے آئے، جو ابراہیم لے کے آئے، جو یعقوب علیہ السلام لے کے آئے، جو عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے، یہ سارا حق وہی ہے، انہی کی تصدیق کرنے والا ہے یہ رسول۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم موسیٰ پہ تو ایمان لاؤ، عیسیٰ پہ تو ایمان لاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ لاؤ؟ کوئی معقول وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ آگے اللہ فرماتے ہیں انکم لذائق العذاب العلیم، رسالت کی توحید کے انکار کی وجہ سے، رسالت کے انکار کی وجہ سے، انکم بے شک تم لوگ لذائق العذاب العلیم، عذاب علیم کا مزہ چکھنے والے ہو۔ تمہارا جرم یہ ہے کہ تم نے توحید کا انکار کیا، رسالت کا انکار کیا، اس جرم میں اب تمہیں عذاب علیم چکھنا ہی پڑے گا۔
اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم عذاب علیم چکھو. وما تجزون الا ما کنتم تعملون. وما یہاں پہ ما کون سا ہے؟ نافیہ ہے. وما اور نہیں، تجزون تم بدلہ دیے گئے. یہاں پہ یہ کون سا فعل ہے؟ مضارع مجہول ہے. تجزون تم بدلہ دیے گئے، الا مگر، ما یہ ما کون سا ہے؟ موصولہ ہے. جو کنتم تھے تم، تعملون عمل کرتے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو تم نے دنیا میں عمل کیا، توحید کا انکار کیا، رسالت کی تکذیب کی، تمہارا جرم یہ ہے. اس جرم کی وجہ سے تم اس جہنم کی عذاب کا مزہ چکھ رہے ہو. ہم نے تم پہ کوئی ظلم نہیں کیا، ہم نے تو ہدایت کی سارے حجتیں پوری کر دیں. ہدایت کے جتنے بھی طریقے ہو سکتے تھے وہ سارے ہم نے اس کی حجت پوری کر دی. تمہیں عقل بھی دی سوچ اور سمجھ کے لیے. اور پھر جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ ہر بچے کو اسلام پہ پیدا کرتے ہیں. انسان کی فطرت میں توحید رکھی ہے. انسان اللہ تعالیٰ نے فطرت میں توحید ہے. شرک جو ہے وہ یا تو اس کو ماں باپ مشرک بناتے ہیں، یا ماحول اور رواج اور آباء و اجداد کی تقلید جو ہے وہ اس کو مشرک بناتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے مزاج میں توحید رکھی ہے. جب انسان سمندر میں بیڑا غرق ہونے لگتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ تو ہی بچانے والا ہے. فضا میں جب فلائٹ جو ہے ان بیلنس ہوتی ہے تو اس وقت ہر انسان کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلتا ہے، یا اللہ تو ہی بچانے والا ہے. فطرت میں اللہ تعالیٰ نے توحید ہی رکھی ہے. یہ شرک تو انسان اس وقت کرتا ہے جب انسان بچ کے زمین پہ آ جاتا ہے یا اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے تو پھر عقل سے کام نہیں لیتا. جب اللہ تعالیٰ جھٹکا دیتے ہیں تو پھر انسان کی عقل فوراً ٹکانے آ جاتی ہے، یا اللہ تو ہی ایسا کچھ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہدایت کے ساری شرائط پوری کی، تمہیں عقل بھی دی اور پیدا بھی فطرت پہ کیا، اس کے بعد رسولوں کو بھی بھیجا اور کتاب بھی بھیج دی. ساری جتنی بھی مطلوب تھی چیزیں ہدایت کے لیے وہ ساری کی ساری ہم نے پوری کر دیں. اس کے بعد گمراہ تم ہوئے تو تم خود قصوروار ہو. ہم نے تم پہ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کیا، بلکہ جو کچھ تم نے دنیا میں عمل کیا اسی کا تمہیں بدلہ مل رہا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں الا عباد اللہ المخلصین. اس عذاب علیم سے کون لوگ بچیں گے؟ الا مگر وہ لوگ بچیں گے عباد اللہ جو اللہ کے بندے ہیں. مخلصین، مخلص اسم فاعل ہے. مخلص خالص کرنے والا. مخلص خالص کیا گیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے خالص کر لیا. یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے جو بندے خاص ہیں ان کی نسبت جو ہے چننے کی اپنی طرف کی کہ وہ اللہ کے بندے مخلصین چنے گئے، جن کو اللہ نے بچا لیا، جن کو اللہ نے چن لیا. اللہ بندوں کو چنتا ہے اپنے دین کے لیے، اپنے کام کے لیے، ہدایت کے لیے. یہ بڑی قابل غور لفظ ہے، بڑی قابل غور آیت ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو چن لیا جہنم سے بچانے کے لیے. اپنے بندوں کو میں نے جہنم سے بچانے کے لیے مخلص کر لیا، چن لیا، ان کو الگ کر لیا. یہ بڑا اللہ کا انعام ہے. اللہ ہدایت پہ لے آئے تو اللہ اسلام نصیب کرے، ایمان نصیب کرے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، بڑا اللہ کا فضل اور بڑا اللہ کا کرم ہے. اس کا انسان کو ہر وقت شکریہ ادا کرنا چاہیے. اللہ بندوں کو چنتا ہے. شہادت کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم شہادت کے لیے بندوں کو چنتے ہیں، جہاد کے لیے بندوں کو چنتے ہیں، دین کے کام کرنے کے لیے بندوں کو چنتے ہیں، اسلام کے لیے بندوں کو چنتے ہیں، ہدایت کے لیے بندوں کو چنتے ہیں، جہنم سے بچانے کے لیے ہم نے بندوں کو چن لیا ہے. الا عباد اللہ المخلصین. ان بندوں کو عذاب علیم نہیں ہوگا جن کو ہم نے چن لیا، جو چنے گئے بندے ہیں. اللہ سے
تعلق رکھنا چاہیے، ہر وقت اللہ کی طرف رجوع رکھنا چاہیے۔ اگلے دن قرآن مجید کے بارے میں بڑی اچھی میں نے ایک حدیث پڑھی، وہ قرآن مجید کی فضائل کے سلسلے میں کتاب لکھ رہا ہوں، تو اس میں طبرانی کی ایک حدیث تھی، ایسے یہ کتاب میں مجھے مل گئی، اس سے پہلے میں نے نہیں پڑھی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر بعد میں نے اس کی الحمدللہ تحقیق کی البانی کی کتابوں سے، تو الحمدللہ وہ حدیث صحیح تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید جو ہے اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کا کلام ہے نا، قرآن مجید کا ایک کنارہ یا ایک سرا جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کو نہ چھوڑنا، تمسکو، اس کو تھامے رکھنا۔ اگر اس کو تھامے رکھو گے تو ہلاک نہیں ہوگے کبھی بھی۔ جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی نعمت دی ہے اور قرآن مجید سے تعلق قائم کیا ہے، اس تعلق کو، اس سے تمسک قائم رکھیں، اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھیں، اس کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم بندوں کو چنتے ہیں ہدایت کے لیے، دین کی طرف لانے کے لیے بندوں کو چنتے ہیں کہ اس بندے سے یہ کام لینا ہے، اس بندے سے یہ کام لینا ہے، اس بندے سے میدان جنگ میں کام لینا ہے، اس بندے سے دعوت کے کام میں میدان لینا ہے، اس بندے سے ٹیکنالوجی کے میدان میں کام لینا ہے، اس بندے سے فلاں کام لینا ہے، اس بندے سے فلاں کام لینا ہے۔ اللہ بندوں کو چنتے ہیں کہ ہم نے بندوں کو چن لیا ہے کہ ان بندوں کو ہم عذاب الیم سے بچا لیں۔ بڑا اللہ کا انعام اور بڑا اللہ کا فضل ہے یہ دین اسلام، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ نہ قدری کرنے سے اللہ نعمت واپس لے لیتے ہیں۔ اگر اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کی جائے، لا ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا اور بھی دوں گا، ولا ان کفرتم، اور اگر ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید، تو پھر میں سخت سزا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے اور چھوٹی سے چھوٹی نعمت کو بھی معمولی نہ سمجھیں، اس کی بھی قدر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے ہمیں، اور نعمتوں کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جن دو نعمتوں کا سوال کیا جائے گا وہ دو نعمتیں ہوں گی انسان کی صحت اور ٹھنڈا پانی، کہ میں نے تمہیں صحت دی، ٹھنڈا پانی دیا، تم نے کیا شکر ادا کیا۔ چھوٹی سے چھوٹی جو نعمت ہے اس کی بھی ناقدری نہ کریں۔ یہ جو اتنا کھانا وانا اور اتنی چیزیں لے کے ہم پھینک دیتے ہیں راستوں میں اور ڈرموں میں، یہ ناقدری ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کا دیا ہوا رزق جو ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے اور کوئی چیز کھانے سے نیچے گر جاتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکڑ کے اس کو صاف کر کے کھا لیتے، اس کو ضائع نہ کرتے۔ اللہ عباد اللہ المخلصین، اللہ کے بندے جن کو چنا گیا ہے وہ عذاب الیم سے بچ جائیں گے۔ آگے پھر جنتیوں کا ذکر آ گیا۔ پہلے یہ جو کافر تھے، فاسق اور فاجر تھے، مشرک لوگ تھے، ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ اہل جنت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جو میرے چنے ہوئے بندے ہیں جن کو جہنم سے، عذاب الیم سے بچا لیا جائے گا، انہیں اللہ تعالیٰ مزید کن نعمتوں سے سرفراز فرمائیں گے، مزید کون کون سی نعمتیں دیں گے اللہ تعالیٰ انہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم رزق معلوم، اولئک یہ وہ لوگ ہیں، لہم واسطے ان کے جنت میں، رزق ہوگا، معلوم کا معنی جانا پہچانا۔ جانا پہچانا کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ جانا پہچانا کہ ان کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں بتا دیا گیا، عنب ہے، رمان ہے، اور پھر کیلے ہیں اور دوسری چیزیں ہیں جن کا حدیث میں بھی ذکر آ گیا، قرآن مجید میں بھی ذکر آ گیا۔ معلوم کا ایک معنی تو یہ ہے کہ رزق ہوگا ان کے لیے جانا پہچانا۔ دودھ ہے، بہت اچھا ہوگا، لیکن دودھ کی قسم تو اللہ نے ہمیں یہاں بتا دی، دنیا میں تعارف کرا دیا دودھ کا کیا ہے۔ اصل ہوگی، شہد ہوگی، شہد دنیا میں وہ تو نہیں جو جنت میں ہے، لیکن اس کا تعارف تو اللہ تعالیٰ نے کرا دیا اس دنیا میں بھی۔ اس لیے فرمایا کہ جو رزق ہم تمہیں دیں گے، جو نام ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ جنت میں
شراب ہوگی، جنت میں شہد ہوگی، اور جنت میں دودھ ہوگا، اور جنت میں پرندوں کا گوشت ہوگا، جنت میں فلاں فلاں پھل ہوں گے، یہ معلوم ہے، تم کو دنیا میں اس کا تعارف کرا دیا گیا۔ اور دوسرا معلوم کا معنی یہ ہے کہ اس بارے میں جنتیوں کو علم ہوگا کہ یہ رزق ختم ہونے والا نہیں۔ دنیا میں جو بھی انسان کے پاس نعمت ہے، خواہ کتنے خزانے کیوں نہ ہو انسان کے پاس، کتنا بینک بیلنس کیوں نہ ہو، بہرحال اسے دھڑکا لگا رہتا ہے بھئی کہیں میرا کاروبار جو ہے مندہ نہ پڑ جائے، کاروبار میں نقصان نہ ہو جائے، نوکری چھوٹ نہ جائے، اور پتہ نہیں اگلے سال کیسا آتا ہے، رزق ملتا ہے یا نہیں ملتا، یہ چیز کم نہ ہو جائے، یہ چھن نہ جائے، یہ ختم نہ ہو جائے۔ دنیا میں ہر انسان کو یہ ڈر اور خوف لگا رہتا ہے، لیکن قیامت کے دن جو جنت میں رزق ہوگا وہ معلوم ہوگا کہ یہ ختم ہونے والا نہیں، یہ لامتناہی ہے، اس کا خزانہ ایسا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ رزق معلوم، جنتیوں میں جنت کا رزق جو ہے وہ معلوم ہوگا۔ فواکہ ہو، فواکہ اس کا واحد کیا ہے؟ فاکہ۔ فاکہ کسے کہتے ہیں؟ پھل یا میوہ۔ پھل یا میوہ اس کا لغوی معنی نہیں ہے، لغوی معنی اس کا ہے لذیذ، لذت والی چیز، کوئی بھی لذت والی چیز جو ہے وہ فاکہ ہے۔ اور پھل چونکہ لذیذ ہوتا ہے لہذا اس کو فاکہ یا فواکہ کہہ دیا جاتا ہے، لیکن اصل معنی اس کا ہے لذیذ، کسی چیز کا لذیذ ہونا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت کا جو کھانا ہوگا، دنیا میں کھانا انسان کیوں کھاتا ہے؟ انرجی کے لیے۔ دنیا میں اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے انسان جو ہے وہ کھانا منتخب کرتا ہے، جی فلاں کی مزاج، فلاں کی طبیعت، یا فلاں کی صحت، فلاں کی بیماری ایسی ہے، اس کے لیے فلاں فلاں کھانا جو ہے وہ مناسب ہے تاکہ اس کی صحت جو ہے وہ برقرار رہے، اس کی انرجی برقرار رہے۔ جنت میں انرجی ضائع نہیں ہوگی۔ دنیا میں انرجی جو ہے یہ بڑھاپے سے ضائع ہوتی ہے، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے انسان کام کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، انرجی استعمال ہوتی ہے، انرجی کم ہوتی جاتی ہے۔ انسان انرجی حاصل کرنے کے لیے دودھ پیتا ہے، شہد استعمال کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، گوشت وغیرہ یا دوسری چیزیں استعمال کرتا ہے تاکہ انسان کی صحت برقرار رہے۔ لیکن جنت میں انسان صحت برقرار رکھنے کے لیے یا انرجی حاصل کرنے کے لیے کھانے نہیں کھائے گا۔ انسان کی انرجی جنت میں ضائع نہیں ہوگی، انسان کی صحت جو ہے وہ گرے گی نہیں جنت میں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی جو عمر ہے برقرار رہے گی، 30 سال 32 سال کی عمر ہمیشہ رہے گی، 1000 سال گزر جائیں گے تب بھی وہی 30-32 سال کی عمر رہے گی۔ اور یہی معاملہ جو ہے انسان کی صحت کا ہے کہ انسان کی صحت جو ہے یا جوانی جو ہے وہ برقرار رہے گی، اس کو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوگا، وہ اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ لہذا جو کھانے کھائے جائیں گے وہ محض لذت حاصل کرنے کے لیے، لطف لینے کے لیے اور سرور حاصل کرنے کے لیے کھائے جائیں گے۔ جب انسان لذت حاصل کرنا چاہے گا، سرور حاصل کرنا چاہے گا تو کوئی مشروب پیے گا، کھانا کھائے گا، ڈکار آئے گا، سب کچھ ہضم ہو جائے گا، پھر جب اس کی خواہش ہوگی تو پھر کھائے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے رزق ہے معلوم، فواکہ لذت کے طور پہ، وہم مکرمون، وہم اور وہ یعنی اہل جنت، مکرم کون سا فعل ہے؟ مفعول ہے۔ مکرم عزت کیے گئے، تکریم کیے گئے، اور ان کی بڑی تکریم ہوگی جنت میں، ان کی بڑی تکریم ہوگی جنت میں۔ یہاں انسان پیسہ کماتا ہے، بعض اوقات بڑا پیسہ انسان کما لیتا ہے، 8000 10,000 20,000 تنخواہ ہے، لیکن باس اچھا نہیں ہے، ہر وقت تنگ کرتا ہے یا بدزبانی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، انسان دل میں کٹتا رہتا ہے بھئی پیسے کماتے تو ہیں لیکن مزہ نہیں ہے، بدتمیزی کرتا ہے، بے عزتی کرتا ہے، انسان کو کہتا ہے بھئی کوئی موقع ملے تو کسی دوسری جگہ چلا جاؤ یہاں سے چھوڑ کے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں رزق بھی وافر ہوگا اور پھر عزت کے ساتھ دیا جائے گا، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، جو بھی انسان خواہش کرے گا اس کی خواہش کے مطابق اسے ملے گا، جتنا چاہے گا، جب چاہے گا، جو چاہے گا ملے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ بھئی اب یہ ختم ہو گیا کل لینا، آج تم نے اتنا لے لیا اب اتنا اور کیا کرو گے،
کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، کوئی پوچھنے پکڑنے والا نہیں ہوگا، کوئی خواہش پہ پابندی نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مکرمون، بڑی عزت کے ساتھ رزق دیا جائے گا ان کو۔ جو کم تر سے کم تر درجے والا جنتی ہوگا اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اس کی ہر خواہش پوری کی جائے گی، بڑی عزت کے ساتھ اس کو دیا جائے گا۔ اور جو اعلیٰ ترین درجوں والے لوگ ہیں ان کے تو کیا ہی کہنے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر درجے میں اتنا فرق ہے جتنا درجہ زمین سے لے کر آسمان تک ہے، ہر درجے میں اتنا فرق ہوگا۔ اور ایک درجے کے لوگ جو ہیں دوسرے درجے کے لوگوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح دور ستارے چمکتے نظر آ رہے ہیں۔ کتنی عزت کی جگہ ہے اور کتنی اچھی جگہ ہے، لیکن وہی بات ہے کہ انسان دنیا کے پیچھے، دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھول جاتا ہے اسے، یا پھر یہ ہے کہ ان چیزوں سے انسان ویسے ہی ناواقف ہیں، جانتے نہیں ہیں ان کو، یا پھر ان کے بارے میں انسان کا ایمان جو ہے وہ بڑا کمزور ہے کہ ہاں ہے تو صحیح، لیکن اگر اے جہان میٹھا تو اگلا کیس ڈٹھا، یہ تو کر لیں آگے پھر دیکھیں گے کیا ہوگا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فی جنات النعیم، اللہ کے جو چنے ہوئے بندے ہیں جو عذاب علیم سے بچا لیے گئے، نعمتوں بھری جنت میں ہوں گے۔ صرف رزق کی بات ہی نہیں ہے، تکریم ہی کی بات نہیں ہے، اور بے شمار نعمتیں ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں جا بجا کیا گیا، احادیث میں جا بجا کیا گیا۔ درختوں کے سائے ہیں تو ان کا کوئی شمار نہیں ہے، فوارے ہیں پانی کے، سرائر ہیں، اور دوسری چیزیں بے شمار ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نعمتوں بھری جنت میں ہوں گے اللہ کے چنے ہوئے بندے۔ علی سرر متقابلین، سرر کا واحد کیا ہے؟ سریر ہے، چارپائی کو سریر کہتے ہیں لیکن مراد اس سے تختہ ہے۔ سرر، تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے۔ تخت کا تصور جو ہے وہ وہی ہے جو پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ تختوں پہ بیٹھتے ہیں جن پہ نگینے اور موتی جو ہے وہ جڑے ہوتے ہیں۔ تو وہی تصور ہے جنت میں تختوں کا کہ جنتی لوگ جو ہیں وہ ایسے تختوں پہ جن پہ نگینے اور موتی، لولو، مرجان اور اس طرح کے ہیرے اور جواہرات جو ہیں وہ جڑے ہوں گے، اور جنتی لوگ ایسے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے متقابلین، متقابلین ایک دوسرے کے آمنے سامنے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے۔ جی مقابل سے، مقابلہ انٹرویو کہتے ہیں، آمنے سامنے بیٹھ کے بات چیت کرنے کو۔ متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے۔ یطاف علیہم بکأس من معین، یطاف، طواف کا معنی چکر لگانا، یطاف کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، مجہول کا صیغہ ہے۔ یطاف، پھرائے جائیں گے، گردش کرائے جائیں گے، علیہم اوپر ان کے، اوپر ان کے، کن کے؟ جنتی لوگوں کے، جنتی لوگوں کے اوپر پھرائے جائیں گے۔ بکأسن، کاس کا معنی گلاس، پیالہ، ساغر، گلاس، من معین، معین صاف پانی کو بھی کہتے ہیں اور صاف اور ستھری شراب کو بھی کہتے ہیں۔ صاف پانی یا صاف شراب سے بھرے ہوئے ساغر، بھرے ہوئے گلاس جو ہیں ان کے اوپر پھرائے جائیں گے، اور وہ پھرنے والے کون ہوں گے؟ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غلمان ہوں گے، نوجوان لڑکے، چھوٹی عمر کے لڑکے، یہ وہ لڑکے ہوں گے جن کے بارے میں احادیث میں مختلف باتیں آئی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ مشرکین کے بچے جن کے بارے میں اللہ جانتے ہوں گے کہ بڑے ہو کے یہ نیک ہوتے، مسلمان ہوتے، ان کو جنت میں جنتیوں کی خدمت کے لیے بھیج دیا جائے گا۔ اور پھر وہ مسلمان جو خود فاسق اور فاجر ہوں گے جنت میں نہیں جا سکیں گے اور خود جہنم میں چلے جائیں گے، ان کے بچے جو چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا اور جنتیوں کا خادم بنایا جائے گا۔ وہ بچے جو ہیں خدمت کے لیے معمور ہوں گے جنت میں، اہل جنت کی خدمت کے لیے، تو ان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بچے گلاس میں صاف ستھری شراب لے کے جنتیوں کے درمیان گردش کریں گے اور ان کی خدمت کریں گے، ان کے آگے پیش کریں گے شراب کے ساغر۔
اللہ آگے فرماتے ہیں بیضاء لذۃ للشاربین، بیضاء وہ شراب کیسی ہوگی؟ سفید رنگ کی یا چمکدار، دونوں معنی کیے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جو معجزہ کہ وہ اپنا ہاتھ جو ہے اپنی بغل میں دیتے تو جب نکالتے تو بیضاء ہوتا۔ بیضاء کا مطلب جو ہے وہ یہاں پہ سفید نہیں بلکہ چمکتا ہوا سورج کی طرح روشن چمکتا ہوا، لہذا یہاں بھی بعض مترجمین نے یا مفسرین نے اس کا معنی چمکدار کیا ہے، بعض نے سفید کیا ہے۔ لذت سراسر لذت والا، سراسر لذیذ، للشاربین واسطے پینے والوں کے۔ لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، لا فیہا نہ ہوگا اس میں، ہا کی ضمیر کس کے لیے؟ شراب کے لیے، نہیں ہوگی اس میں غول، ویسے غول کا معنی ہے ہلاکت، لیکن دنیا کی شراب پینے سے جو جسمانی عوارض لاحق ہوتے ہیں، سر کو درد شروع ہو گیا، معدہ خراب ہو گیا، یہ جتنے بھی جسمانی عوارض ہیں جو انسان کی صحت کو برباد کر دیتے ہیں دنیا کی شراب پینے سے، اس سے مراد ہے غول۔ یعنی دنیا کے جو آخرت میں اللہ تعالیٰ شراب مہیا کریں گے اس میں جسمانی نقصان نہیں ہوگا، انسان کو جسمانی نقصان نہیں پہنچے گا، نہ تو انسان کی عقل جو ہے وہ خراب ہوگی، سر کو درد نہیں ہوگا، نہ ہی متلی آئے گی، نہ ہی معدہ خراب ہوگا، نہ ہی کوئی اور جسم کا حصہ جو ہے اسے نقصان پہنچے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ، ولا اور نہ ہی ہم وہ جنتی انہا اس شراب سے ینزفون بہکیں گے، یعنی عقل پہ وہ اثر انداز اس طرح سے نہیں ہوگی کہ عقل جو ہے وہ معاف ہو جائے، یا انسان کے حواس جو ہیں وہ کھو جائے۔ دنیا کی شراب پینے سے انسان کے حواس کھو جاتے ہیں، انسان کی مت ماری جاتی ہے، انسان کی عقل معاف ہو جاتی ہے، لیکن اور انسان اول فول بکنے لگتا ہے، بکواس کرنے لگتا ہے، اور ایسی باتیں زبان سے نکالتا ہے جو ہوش کی حالت میں انسان نہیں نکالنا چاہتا۔ انسان کو اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی، نیکی برائی کی تمیز نہیں رہتی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو جنت میں شراب دی جائے گی مسلمانوں کو، اہل جنت کو، اس سے انسان کی عقل پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، انسان کی اس سے مت نہیں ماری جائے گی، انسان اسے بہکے گا نہیں۔ وَعِندَهُمْ، اب اللہ تعالیٰ نے نعمتوں بھری جنت کی کچھ نعمتوں کا یہاں تذکرہ فرمایا، پہلے جنت کی شراب کے بارے میں اور اس کے بعد جنت کی عورتوں کے بارے میں اور پھر حوروں کے بارے میں۔ اللہ فرماتے ہیں وَعِندَهُمْ، اور ان کے پاس قاصرات، قاصرات اس کا مادہ کیا ہے؟ قاصرہ، قصر کا معنی جی ہاں، قصر کا معنی محال بھی ہے، لیکن ایک دوسرا معنی بھی ہے نماز قصر کرنا۔ قصر کا معنی کم کر دینا، کسی بڑی چیز کو کم کر دینا قصر کہلاتا ہے، اور قاصرن کم کرنے والا، قاصران قاصرون، قاصراتن قاصراتان قاصراتن کم کرنے والیاں، اسم فاعل ہو گیا اور مؤنث کا صیغہ ہو گیا جمع کا۔ قاصرات کا معنی کم کرنے والیاں، کس چیز کو کم کرنے والیاں؟ طرف کا معنی ویسے تو آنکھ کا یہ جو اوپر کا بروٹا یا کیا اس کو کہتے ہیں، پلک کو کہتے ہیں طرف، لیکن مراد اس سے آنکھ ہے۔ اپنی نگاہوں کو کم کر، یعنی جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے والی نہیں ہوں گی وہ عورتیں، بلکہ اپنی آنکھوں کو کم کرنے والی، آنکھوں کو نیچے کرنے والیاں۔ مراد ہے اس سے شرم و حیا والی عورتیں جو صرف اپنے شوہروں کو دیکھنے والی ہوں، ادھر ادھر آنکھیں تاڑنے والی، دوسرے مردوں کو دیکھنے والی بے حیا اور بے شرم عورتیں نہیں ہوں گی جنت میں، بلکہ بڑی با حیا عورتیں جو اپنی آنکھوں کو نیچے رکھنے والی ہوں گی۔ آنکھوں کو کم کرنے سے مراد آنکھوں کو نیچے کرنے والی ہے۔
قاصرات الطرف آنکھوں کو نیچے کرنے والی، با حیا، این عین کے اوپر زبر ہو تو اس کا معنی عین کا معنی آنکھ بھی ہے، عین کا معنی چشمہ بھی ہے، اور این کا واحد ہے اینا، یہ لفظ جمع ہے این، اینن، اینا کا معنی موٹی آنکھ والی عورت، این کا معنی موٹی آنکھ والی عورتیں۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ نے صفت بتائی ان عورتوں کی جو جنت میں ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اشاع فرمائی کہ ہر جنتی کو اللہ تعالیٰ جنت میں دنیا کی عورتوں میں سے 2 عورتوں کے ساتھ نکاح ہوگا، اور اس کے علاوہ جتنی بھی حوریں ہیں جو اللہ شہید کے لیے 72 حوریں ہیں، اور اس کے علاوہ باقی اہل ایمان کے لیے شاید تعین نہیں کیا گیا، واللہ عالم بالصواب، لیکن جو دنیا کی عورتیں ہیں وہ اپنے اعمال کی وجہ سے چونکہ جنت میں جائیں گی، لہٰذا وہ افضل ہوں گی جنت کی حوروں سے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے صفت بیان فرمائی یہ عام ہے، جو ان حوروں کی بھی ہو سکتی ہے اور ان عورتوں کی بھی جو دنیا کی عورتوں میں سے ہوں گی۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، اور ان جنتیوں کے پاس ایسی عورتیں ہوں گی جو شرم و حیا والی، آنکھیں نیچے رکھنے والی ہوں گی، اینن، لیکن ویسے ان کی آنکھیں موٹی ہوں گی۔ موٹی آنکھ جو ہے یہ خوبصورتی کی علامت ہے، اس لیے فرمایا کہ وہ ہوں گی تو موٹی آنکھوں والی، یعنی بہت خوبصورت عورتیں، لیکن ہوں گی شرم و حیا والی، اپنی نگاہیں نیچی رکھنے والی۔ کأنہن بیض مکنون، کأن گویا کہ ہن وہ عورتیں، بیضن، بیض ہے، انڈا ہے، مکنون، مکنون کیا ہے؟ اسم مفعول ہے، مکنون کا معنی چھپایا ہوا۔ کافروں کے بارے میں آتا ہے کہ کافر یہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، قلوبنا فی اکنتن، کہ ہمارے دل جو ہیں وہ پردے میں ہیں تمہاری دعوت سے، تمہاری بات سے، اور تمہاری جو توحید کی باتیں، رسالت کی اور آخرت کی، اس سے پردے میں محفوظ ہیں، یعنی ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے اکنہ کا لفظ استعمال فرمایا، وہی لفظ ہے یہ، مادہ اس کا کاف نون نون ہے، مکنون، چھپائے ہوئے، گویا کہ یعنی ایسی وہ خوبصورت ہوں گی، بے داغ ہوں گی، اور رنگت میں انڈے کی طرح ہوں گی، گویا کہ پروں کے نیچے چھپایا ہوا انڈا ہے جس پہ کوئی گرد و غبار نہیں ہے۔ اور ایک حدیث ہے شاید حضرت ام سلمہ کی یا کسی ازواج مطہرات میں سے کسی دوسری کی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ سے مراد کیا ہے؟ یہاں ویسے تو بیض کا معنی ویسے تو انڈا ہی ہے، کہ جیسے محفوظ کیا گیا چھپایا ہوا انڈا ہے، ویسے ہوں گی وہ خوبصورت اور گرد و غبار سے محفوظ۔ لیکن اس حدیث میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں بیض سے مراد انڈے کے چھلکے کے اندر اور جو انڈے کی سفیدی ہے اس کے درمیان جھلی ہوتی ہے، وہ جھلی مراد ہے یہاں بیض سے، یعنی جس طرح وہ جھلی چھپائی گئی ہے انڈے میں، انڈے کی سفیدی اور انڈے کے چھلکے کے درمیان، اس طرح وہ نرم و نازک ہوں گی جنت کی حوریں یا جنت کی عورتیں، یعنی ان کی جو نزاکت ہے اس کو واضح کیا گیا اس آیت میں کہ وہ اپنے نزاکت کے اعتبار سے اتنی نرم و نازک ہوں گی، جس طرح انڈے کی سفیدی اور انڈے کے چھلکے کے درمیان ایک چھوٹی سی باریک سی جھلی نرم و نازک ہوتی ہے، ویسے نرم و نازک ہوگی۔ چونکہ یہ حدیث سے واضح ہو گیا، لہٰذا اکثر مفسرین نے یہاں بیض کا معنی جو ہے وہی انڈے کی جھلی لیا ہے، کہ جس طرح انڈے کی جھلی جو ہے وہ نرم و نازک ہوتی ہے، ویسی ہی وہ محفوظ کی گئی چھپائی ہوئی عورتیں جنت کی یا حوریں جو ہیں وہ نرم و نازک ہوں گی۔ آگے دوسرا مضمون شروع ہو جاتا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے نشست میں پڑھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ۔ چلیں بھائی ایک دفعہ پڑھ لیں، اس کی ریویژن کر لیں۔